بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ یوکرائن جنگ، بادل چھٹتے نظر نہیں آ رہے، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اسی ماہ 15 اگست کو ایک وقوعہ ہوا۔ امریکی صدر اور روسی صدر کے درمیان چند گھنٹے کی ایک ملاقات ہوئی۔ اسی چینل کے ایک گزشتہ پروگرام میں بتلا دیا گیا تھا کہ الاسکا میں ہونے والی اس میٹنگ میں روسی صدر کا پلڑا بھاری رہا، اور بھلا رہتا بھی کیوں نہیں۔ ستمبر سال 1952 میں پیدا ہونے والا پیوٹن یونیورسٹی کا تعلیم یافتہ ہے۔ روس کی بیرونی خفیہ انٹیلیجنس میں 16 سالہ نوکری کر کے بطور لیفٹیننٹ کرنل تجربہ رکھتا ہے، اور گزشتہ 26 سالوں سے کسی نہ کسی رنگ میں روس کا بااختیار حکمران ہے، اور بشرط صحت اور زندگی سال 2036 تک سربراہ حکومت بھی رہ سکتا ہے۔ جو شخص اپنا جھوٹا مشروب، اپنا پیشاب، اپنا فضلہ یا پسینے والا کپڑا یا ٹیشو پیپر تک کسی کے ہاتھ نہیں لگنے دیتا کہ کوئی اس کے ذریعے روسی صدر کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل نہ کر لے، ایسے شخص سے ٹرمپ، جو کہ سادہ سا گریجویٹ ہو، والدین کی دولت کے سہارے چلتا رہا ہو اور شوبز میں اداکاریاں بھی کرتا رہا ہو، بھلا روسی صدر جیسے گھاک شخص سے مذاکرات میں کیسے کامیاب ہو سکتا تھا؟ اب ٹرمپ چونکہ بڑبولا بھی ہے اور جو منہ میں آئے اس پر مزید مرچ مسالہ لگا کر کہہ بھی دیتا ہے، اس لیے اس میٹنگ کے بعد حسب معمول صدر ٹرمپ نے پھلجھڑیاں چھوڑنی شروع کر دیں۔ اب یورپین یونین اور ناٹو، جو امریکہ کی مدد کے بغیر صرف کاغذی شعر ہیں، ان پر کپ کپی سی طاری ہو گئی کہ اگر امریکہ یوکرائن کے معاملے سے نکل گیا تو بڑے یورپی ممالک میں برسر اقتدار حکمرانوں کی بھی چھٹی ہو جائے گی۔ جیسے جرمنی کے اس اعلان پر کہ جرمن فوج یوکرائن بھجوائی جائے گی، جرمن پارلیمنٹ میں مخالف جماعتوں نے ملک میں ریفرنڈم کروانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس میٹنگ کے بعد ٹرمپ کے بیانات کی وجہ سے چند بڑے یورپین ممالک نے سر جوڑے۔ اطالوی وزیر اعظم میلونی نے پہلا قدم اٹھاتے ہوئے صدر ٹرمپ سے فوری ملاقات کا اعلان کر دیا، جو کہ 18 اگست کا دن بنتا تھا۔ لیڈیز فرسٹ کا مقولہ چل گیا۔ وزیر اعظم میلونی کے اعلان کے ساتھ ہی جرمن چانسلر، فرانس کے صدر، برطانوی وزیر اعظم، یوکرائن کے صدر، ناٹو کے سیکرٹری جنرل اور EU کی سربراہ خاتون بھی عازم امریکہ ہوئے۔ وائٹ ہاؤس میں ہونے والی 18 اگست کی اس میٹنگ کے دوران صدر ٹرمپ اٹھ کر باہر چلے گئے اور پھر روسی صدر سے 40 منٹ تک گفتگو بھی کرتے رہے، اور روسی صدر کو اس وقت تک ہونے والی میٹنگ کا سارا احوال بتلاتے رہے۔ بہرحال اس 18 اگست کی میٹنگ کا لب لباب یہی نکلا کہ چونکہ سال 1990 میں جرمنی کے دونوں حصوں کے اتحاد کے موقع پر سوویت یونین کے سربراہ کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ناٹو کی تنظیم یورپ کے مشرقی ممالک کو اپنے اندر شامل نہیں کرے گی، لیکن چونکہ اس وعدے کا لحاظ نہیں رکھا گیا، اور جب یوکرائن کو یورپی یونین اور ناٹو میں شامل کرنے کا منصوبہ سامنے آیا تو روس نے پھر اس کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ محسوس کر لیا، اور پھر روس نے سب سے پہلے تو سال 2014 میں یوکرائن کے کریمیا کے علاقے پہ قبضہ کر لیا، پھر سال 2022 میں یوکرائن پر حملہ کر کے یوکرائن کے مشرقی علاقوں کو بھی ہتھیا لیا، تاکہ اگر یوکرائن جو ہے وہ ناٹو میں شامل ہو جاتا ہے تو ناٹو اور روس کے بارڈرز کے درمیان کافی فاصلے قائم رہیں۔ یاد رہے کہ روس اور یوکرائن کی یہ جنگ ابھی تک جاری ہے۔ روسی صدر نے اپنی 15 اگست کی ملاقات میں امریکی صدر ٹرمپ کو اس بات پر بھی قائل کر لیا کہ یوکرائن کو کسی صورت ناٹو میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ وہ جو پیس ڈیل کی بات ہو رہی تھی اس میں یہ شرائط رکھی گئی کہ یوکرائن کو کسی صورت میں ناٹو میں شامل نہیں کیا جائے گا، اور یوکرائن کے جو علاقے روس نے ہتھیا لیے ہیں وہ روس واپس نہیں کرے گا، اور روس یوکرائن میں ناٹو یا امریکی افواج کو بھی برداشت نہیں کرے گا۔ 15 اگست کی اس میٹنگ میں روسی صدر نے سال 1962 میں اٹھنے والے کیوبا میزائل کرائسس کا حوالہ بھی دیا کہ اگر امریکہ اپنے ہمسائے میں واقع کیوبا جیسے ملک میں روسی میزائل برداشت نہیں کر سکتا تو روس اپنے ہمسایہ ملک یوکرائن میں کیسے ناٹو یا امریکن میزائل قبول کر سکتا ہے،
چونکہ روسی صدر کی بات میں وزن اور یہ دلائل پر مبنی تھی، اس لیے صدر ٹرمپ روسی صدر کی یہ باتیں مان گئے۔ 15 اگست کی میٹنگ کے مشترکہ اعلامیہ میں روسی صدر نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر دوبارہ ملنا ہوا تو پھر اب یہ میٹنگ ماسکو میں ہوگی۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ روس اور یوکرائن کے صدر کے درمیان ملاقات کا ہے۔ باوجود کوششوں کے روسی صدر یوکرائنی صدر سے ملاقات کے لیے راضی نہیں ہو رہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یوکرائن کا جو موجودہ صدر ہے وہ اس وقت قانونی صدر نہیں ہے۔ البتہ روسی صدر دونوں ملکوں کے ہائی لیول کے عہدیداران کے لیے ملاقات کے لیے راضی ہیں، لیکن یوکرائن یورپ کے زیر اثر ہے اور وہ ہائی لیول مذاکرات کے لیے ابھی تک کوئی جواب نہیں دے رہا۔ روسی وزیر خارجہ کے مطابق اس وقت یورپین ممالک کی پوری کوشش ہے کہ وہ کسی طرح امریکی صدر پر دباؤ ڈال کر ان کو یورپ کے نقطہ نظر کا حامی کر لیں، جس کے مطابق قبضہ شدہ یوکرائنی علاقوں کی واپسی، اور جب تک روس نہیں مانتا اس پر مزید پابندیاں، اور یوکرائن کی سیکیورٹی کے لیے امریکی اور دیگر ناٹو ممالک کی افواج کا یوکرائن میں پڑاؤ شامل ہے۔ جہاں تک روسی مطالبات کا تعلق ہے تو جو پہلے بھی بیان کیے جا چکے ہیں کہ روس کہتا ہے کہ یوکرائن کو کسی صورت بھی ناٹو کا ممبر نہیں بنایا جائے گا۔ قبضہ شدہ علاقے جو اس وقت تک روس کے قبضے میں جا چکے ہیں وہ روس واپس نہیں کرے گا، اور اسی طرح یوکرائن میں امریکی یا ناٹو ممالک کی افواج کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوں گی، اور روس نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنے ان مطالبات سے پیچھے ہٹنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے۔ دراصل یوکرائن کے صدر جو ہیں وہ اس وقت جرمنی، یوکے اور فرانس کے لیڈروں کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ ناٹو جنرل سیکرٹری اور یورپی یونین کی سربراہ بھی ان کی ہم نوا ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ یورپ کے ان لیڈروں کا ساتھ دینے کے لیے فی الحال تیار نہیں ہو رہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ چونکہ روسی شکایات میں وزن ہے اور یورپ، ناٹو اور گزشتہ امریکی صدران نے مل کر روس کو بہت زیادہ زچ کر دیا تھا، اس لیے روس نے اپنے ملک کی بقا کی خاطر یوکرائن کے علاقے ہتھیانے کے لیے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس کا حق بنتا تھا۔ روس کے وزیر خارجہ نے اپنے 20 اگست کے بیان میں پھر یہ دہرایا ہے کہ یوکرائن کے صدر کو یورپین ممالک کے اشاروں پر ناچنے کی بجائے صدر ٹرمپ کی بات مان لینی چاہیے تاکہ اس علاقے میں امن قائم ہو سکے۔ تاہم یوکرائن کے صدر ان کا مشورہ ماننے کے موڈ میں فی الحال نہیں لگ رہے، اور اگر یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ امریکہ یوکرائن کی جنگ سے بالکل لا تعلق ہو جائے، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر روس یوکرائن کا مزید علاقہ یا سارا یوکرائن یہ ہتھیا سکتا ہے، کیونکہ روس کے دعوے کے مطابق کسی زمانے میں یوکرائن سوویت یونین کا ہی حصہ تھا۔ تو اب جو یہ صورتحال آپ کے سامنے رکھی ہے، اس صورتحال کے پیش نظر تو کہا جا سکتا ہے کہ یوکرائن جنگ کے بادل فی الحال تو چھٹتے نظر نہیں آ رہے۔